اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کسی کے یہاں موت ہو جائے یا کوئی مر جائے تو اسے ہمیشہ، اگر وہ خدا نخواستہ غلط بھی ہے تو اسے ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے۔ جو پیچھے لواحقین بچتے ہیں انہیں ڈھارس دی جائے، نہ کہ ان کے زخموں پر نمک چھڑکا جائے۔ آج مسلم لیگ نون کی رہنما اور اپنی طرف سے متوقع آمدہ وزیر اعظم کی جو امیدوار ہیں، شاید یہ خواب ان کا کبھی پورا نہ ہو، مریم نواز نے ایک ارشد شریف شہید کے حوالے سے ایسی خونی ٹویٹ کی ہے جس سے پورا میڈیا کیا پورا ملک ہی چیخ اٹھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کے لیے سبق ہے۔ میں ایسی ری ٹویٹ کرنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن یہ سبق ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مریم نواز کس کو سبق سکھا رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ یقینی طور پر یہ سبق سکھا رہی ہیں صحافیوں کو۔ جی ہاں، ان کا سبق کیا ہے؟ بہت اچھی طرح واشگاف الفاظ میں سمجھ آ رہا ہے کہ صحافی اگر تو صحافت ان کی مرضی سے کریں، ان کی مرضی کی خبریں دیں، ان کی مرضی سے بولیں، ان کی مرضی سے لکھیں، سارا کچھ کریں، پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کی مرضی سے نہیں صحافت کریں گے تو پھر آپ دیکھ لیں، آپ کے لیے سبق ہے۔ لیکن مریم بیوی، شاید آپ یہ بھول گئی ہیں، یہ پاکستان کے صحافی ہیں، یہ باغیرت صحافی ہیں۔ آپ لوگوں کو نکلوا دیتے ہیں اداروں سے، آپ ان کے لیے اداروں کے دروازے بند کروا دیتے ہیں، آپ جو ہیں انہیں بے روزگار کرا دیتے ہیں، آپ ان کے بھوکے بچوں کو پیاسا مرواتے ہیں۔ سارے گن آپ کے اندر ہیں، ساری خوبیاں آپ کے اندر ہیں، انورٹڈ کاماز میں خوبیاں نہیں، یہ وہ خامیاں ہیں۔ لیکن پھر بھی میڈیا میں کچھ نہ کچھ ایسے ہیرے ہیں، ایسے زبردست قسم کے جرنلسٹ ہیں جو اپنے پیروں پر کھڑے رہتے ہیں اور وہ مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ گو کہ آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہے، آپ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، جیل ہے، قید و بند ہے، سارا کچھ آپ کرا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ حق کا کلمہ کہنے سے باز نہیں آتے۔ ارشد شریف شہید کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، انہوں نے کبھی بھی حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اگر صحافت میں کسی کی عزت کرتا تھا تو وہ سب سے زیادہ ارشد شریف تھے۔ انہیں پتا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے، حق بات کرتے رہے، کرپشن کو واشگاف کرتے رہے۔ آخر اب ہے کیا؟ انہیں نیروبی میں قتل کر دیا گیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی ان کی عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ یو اے ای سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی جو کرتا دھرتا ہیں، جو ذمہ دار ہیں، انہوں نے وہاں یو اے ای کی حکومت سے کہا تھا کہ ارشد شریف کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ امریکہ کا بھی وہ ویزا لینا چاہ رہے تھے، انہوں نے اپلائی کیا لیکن وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ نیروبی میں بھی وہ 2 دفعہ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرا چکے تھے اور شاید تیسری دفعہ انہیں ناکامی ہوئی تھی۔ ان کی جو آخری کال ہے وہ سامنے آ چکی ہے، سینیٹر انور بیگ سے انہوں نے کال کی، انہوں نے جو بات چیت کی ہے، پھر انہوں نے میسنجنگ کی ہے۔ اپنی شہادت سے پہلے انور بیگ ایک انٹرویو میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں آؤٹ آف رینج ہو رہا ہوں، جہاں پر سگنل نہیں ہے، پھر آپ سے جو ہے 2-3 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ بات ہوگی۔ سینیٹر انور بیگ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دم گھبرا گیا کہ یہ کون سے ایسے علاقے میں جا رہے ہیں، چونکہ میں بھی جا رہا تھا، اس وقت جلدی میں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ سے صبح ملاقات ہوگی، صبح بات چیت ہوگی۔ لیکن ارشد شریف گھبرائے ہوئے لگتے تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ اب ان کی جان کو مکمل طور پر خطرہ ہے، لیکن وہ پھر بھی حق پر ڈٹے رہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی میت جو ہے وہ آج صبح تک پہنچ جائے گی اور یہاں ساری صحافتی برادری جو ہے وہ موجود ہے ان کے استقبال کے لیے کہ وہ اس قوم کا عظیم ہیرو آ رہا ہے، جس کا باپ بھی شہید ہوا، جس کا بھائی بھی شہید ہوا اور وہ خود بھی شہادت کے رتبے پر وہ قائم ہو گیا، براجمان ہو گیا۔ اس نے قلم کی حرمت کی عزت رکھ لی، اس نے حق گوئی کی عزت رکھ لی، اس نے جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا
زیادہ بہتر سمجھا، اپنی جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ اسے یہاں سے خطرہ تھا، وہ یہاں سے جان بچا کر گئے تھے، مگر مافیاز اتنے مضبوط ہیں کہ کسی نے بھی نہیں چھوڑا۔ نیروبی پولیس نے، آپ دیکھ لیں اس وقت سوشل میڈیا پر ایک لیٹر واضح طور پر گھوم رہا ہے کہ انہوں نے بھی اعتراف کر لیا ہے۔ اب بات یہ ہے، سوالات یہ ہیں کہ آخری وقت میں ان کے ساتھ کون تھا جس کو وہ بھائی کہہ رہے ہیں؟ خرم نیروبی حکومت ان کا بھائی کوئی نہیں تھا، وہ ان کے عزیز تھے۔ ایک بھائی تھا جو شہید ہو گیا، والد تھے جو شہید ہو گئے، یہ دو ہی بھائی تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ڈرائیور مرا، نہ ساتھ بیٹھنے والا بندہ مرا، صرف ارشد شریف کو ہی کیوں شہید کیا گیا؟ جی ہاں، اس کو کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ۔ دنیا بھر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، دنیا بھر کا میڈیا اس بات میں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ ایون دین امریکہ تک نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ آزادی صحافت اور بولنے پر اور لکھنے پر جو قدغن ہے انہیں ختم کرے اور آزادی صحافت کو یقینی بنائے۔ پاک فوج کی درخواست پر حکومت نے جوڈیشل کمیشن تو بنا دیا ہے۔ وزیر اعظم سعودی عرب گئے، وہاں سے بھی پھر انہیں پریشر آیا تو انہوں نے وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا، مگر شاید اس ملک میں اس مافیا کے ہوتے ہوئے شاید تحقیقات جو ہیں صحیح نہ ہو سکیں، لہٰذا اب جو کمیشن ہے وہ اقوام متحدہ کی سربراہی میں بننا چاہیے، کیونکہ دھمکیاں آ رہی ہیں، سبق آ رہے ہیں کہ سبق سکھائے جائیں گے۔ ارشد شریف کا آخری لیٹر بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے اپنے سمیت چند صحافیوں کے نام لیے تھے کہ 5-6 صحافی ہیں جن کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ گاہے بگاہے آگاہ کر رہے تھے، لیکن شاید وہ اسی لیے چلے گئے کہ اگر وہ ملک واپس آ گئے، یہ واپس انہیں بلایا جا رہا تھا کہ دبئی سے واپس آئیں، لیکن وہ دبئی اور نیروبی سے مزید آگے جانا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اعظم سواتی کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، شہباز گل کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، جمیل فاروقی کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، عمران ریاض خان کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، صابر شاکر بھی جو چلے گئے باہر، ان کے ساتھ کیا حال ہوا ہے۔ اداروں سے ان سب کو بے روزگار کرایا، بے روزگار کرانے کے بعد بیرون ملک نکالا، اسائلم لی، وہ حق پر ڈٹے رہے، وہ چلتے رہے، وہ اپنی بات کرتے رہے۔ آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ جس دن سے وہ باہر گئے تھے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، وہ اس دن سے صرف ایک شرٹ میں اپنے وی لاگ کر رہے تھے، اور وہ بلو کلر کی شرٹ ہے۔ اگر اس میں شک ہے تو آپ ان کے پیچھے وی لاگ نکال کر دیکھ لیں کہ وہ کتنی جلدی میں یا کساں پرسی میں وہ نکلے ہیں، اور شاید ہینڈ کیری میں چند ایک کپڑے ہی رکھ کے لے گئے ہیں، اور وہی شرٹ تھی، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اپنے ایک وی لاگ میں کہ میرے پاس ایک ہی شرٹ ہے اور میں اسی میں وی لاگ کر رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اب جو ہے حکومت بھی اس بات پر آ گئی ہے کہ اس نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے احکامات جاری کیے ہیں، وہ بھی پاک فوج کی درخواست پر۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جو ٹبر ہے، خاص کر جو نون لیگ کا ٹبر ہے، اس میں ہی اختلافات ہیں۔ چچا جان جو کہ وزیر اعظم ہیں، وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی ہدایات کرتے ہیں، اور بھتیجی جان جو ہیں وہ ری ٹویٹ کرتی ہیں، جس سے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں۔ نمک بھی نہیں بلکہ یہ مرچیں چھڑک رہی ہیں۔ اب تو ان کے ہی ہواری، ان کے ہی جو چاہنے والے ہیں، جو ان کے حق میں بات کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں مریم صاحبہ آپ یہ ٹویٹ جو ہے واپس لے لیں۔ بہتر یہ تھا کہ اگر انسان اچھا نہ بول سکے تو وہ خاموش رہے، اس کی خاموش رہنے ہی میں عافیت ہوتی ہے۔ اگر مریم بی بی کو زیادہ ہی غصہ تھا تو وہ نہ بولتے۔ آپ ٹویٹ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ ارشد شریف جب کلثوم نواز بیمار ہوئیں تو ان کی اور ان کی مسز نے پازیٹیو ٹویٹس کی اور اچھی ٹویٹس کی، لیکن انہوں نے ایک ایسی ٹویٹ کی ہے جس سے پوری قوم تڑپ اٹھی ہے، اور ان کی زوجہ نے، ارشد شریف کی زوجہ نے جو ہے مریم نواز کو شٹ اپ کال دی ہے۔ یقینی طور پر ایسے موقع پر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی خرابی بھی ہے یا دشمنی بھی ہے تو بھی آپ خاموش رہتے ہیں، لیکن ایسی کیا خرابی تھی، ایسی کیا دشمنی تھی؟ مریم نواز نے تو تمام ہی حدیں پار کر لی ہیں۔ سیسیلین مافیا ہونے کا یہ خود ثبوت دے رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نیروبی پولیس نے تو کر ہی لیا ہے اعتراف، لیکن اب
اس سے پہلے کہ ارشد شریف کی جسد خاکی یہاں پر پہنچے، روانہ ہو چکا ہے، اس سے پہلے یہ کہانی جو ہے نیا ٹرن لے چکی ہے، نیا موڑ لے چکی ہے۔ ڈرائیور کا بھی پتہ چل گیا، آخری کال کا بھی پتہ چل گیا، آخری لیٹر کا بھی پتہ چل گیا، آخری گفتگو کا بھی پتہ چل گیا، آخری میسیجنگ کا بھی پتہ چل گیا، ان کی لوکیشن کا بھی پتہ چل گیا، پولیس کا جھوٹ بھی پتہ چل گیا کہ جہاں انہیں شہید کیا ہے وہ اس سے لاش جو ہے ان کی 78 کلومیٹر دور سے ملی ہے۔ کتنا بڑا یہ ظلم ہے۔ چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں، قتل کبھی نہیں چھپتا۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ارشد شریف کی شہادت جو ہے یہ اس حکومت کے گلے پڑ جائے گی۔ اس کی ناش کو حکومت نہیں سنبھال سکتی، نہیں برداشت کر سکتی۔ دو پھندے پھانسی کے تیار ہوئے ہیں، یا تو وہ نیروبی کے گلے میں جا کے پڑے گا جو وہاں ذمہ دار ہے، یا پھر اگر تحقیقات ہوتی ہیں اور ملزم بننے کے بعد جو مجرم سامنے آتا ہے، ثابت ہوتا ہے، اس کے گلے میں ہوگا۔ کوئی نہ کوئی ایک جو ہے پھندا چڑھے گا۔ یہ خون ایسے رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ ایک خون نہیں ہے، یہ پوری صحافتی برادری کا خون ہے، پورے صحافی یکجان ہے۔ ارشد شریف جو ہے وہ سب کی ایک توانا آواز تھی جس کو جان بوجھ کر دبایا گیا ہے، جس کو جان بوجھ کر خاموش کرایا گیا ہے، جس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ گاڑی جس میں وہ نیروبی میں سفر کر رہے تھے، وہ گاڑی عموماً جو ہے وہاں پر لگژری اور سرکاری لوگوں کے پاس ہوتی ہے، پولیس تو اس کے نزدیک بھی نہیں لگتی۔ لیکن پولیس نے اسے کیوں نہیں چیز کیا؟ اس کے ٹائروں پہ کیوں فائرنگ کی ہے؟ جب انہیں پتا تھا کہ گاہے بگاہے یہ بیانات چینج کرتے رہے کہ کبھی کہتے رہے کہ ٹریفک بلاک تھی، کبھی کہتے ہیں پتھر پڑا تھا، کبھی کہتے تھے گاڑی نے رکاوٹیں توڑی ہیں، کبھی کہتے تھے کہ اس میں بچہ تھا۔ اگر کوئی بچہ بھی تھا اور اغوا ہو کے جا رہا تھا تو انہوں نے کیسے ڈائریکٹ گاڑی پر فائرنگ کر دی؟ کیا اس طرح انہیں اس طرح کی اجازت دیتی ہے؟ قانون یہ کہتا ہے، وہاں کا بھی یہ کہتا ہے، فنڈامنٹل لاز جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، جو انٹرنیشنل قوانین ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ پہلے گاڑی کو چیز کرتے، اگر وہ نہیں رکتے ہیں تو ٹائروں پہ فائر کرتے، اور اگر اس میں بچہ تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ بچے کا تو ایک بہانہ تھا، اصل میں تو ارشد شریف کو ہی ٹارگٹ کرنا تھا، اور ان کے دماغ میں جو سر میں ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، سنائپر نے اتنے نشانے سے گولی ماری ہے کہ وہ وہیں پر شہید ہو چکے ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ جو انٹرنیشنل یوجز ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہی ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ارشد شریف کے جو ہیں ان کے قاتلوں کو سامنے لایا جائے۔ پاکستان میں صحافت آزاد نہیں ہے، امریکہ کہتا ہے کہ اس صحافت کو آزاد اور زبان بندی کو ختم کیا جائے، صحافت کی آزادی کو یقینی بنایا جائے۔ اگر کوئی کرپشن کرتا ہے اور اس کی کوئی کرپشن واشگاف کرتا ہے، سامنے لے کر آتا ہے، تو اس میں کیا گناہ ہے؟ یہی ہے حقیقی آزادی کی جانب پہلا قدم۔ عمران خان نے کہا ہے یہ قربانی اب رائے گاہ نہیں جائے گی، لانگ مارچ بھی تیار ہے۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں لانگ مارچ لے کر آؤں گا، لوگ آئیں گے اور ہم وہاں بیٹھیں گے، اور جب تک حکومت تبدیل نہیں ہوگی ہم نہیں اٹھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے، ہر چیز عطا کی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ لوگوں کی زندگی بھیڑ بکریوں کی طرح گزرنے والی ہے، آپ ریوڑ کی حیثیت سے زندگی گزارنے والے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا، میں قوم کو اصلی آزادی دلانا چاہتا ہوں۔ میری جماعت کا نام ہے تحریک انصاف، اور میں چاہتا ہوں کہ عوام کو انصاف ملے، اس کی دہلیز پر ملے۔ عمران خان کا عزم بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے، قوم اس وقت بالکل ساتھ ہے۔ اوپر سے سونے پر سہاگا یہ کہ جو صحافت اور صحافیوں کا قتل عام شروع ہو گیا ہے، یہ بہت خطرناک سمبل ہے۔ جب صحافتی آزاد نہیں ہوگا، صحافی کا گلا کھونٹ دیا جائے گا، اس کی زبان بندی کر دی جائے گی، اس کے قلم کو توڑ دیا جائے گا، پھر وہاں آخر کون انصاف دلائے گا؟ عدالتوں کو اس حوالے سے قدم آگے بڑھانا ہوگا، صحافیوں کی زندگی کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا، صحافیوں کو نوکری کا، اپنی ملازمت کا تحفظ فراہم کرنا ہوگا، سیٹھوں سے آزادی دلانا ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک خبر یا ایک چیز کے پیچھے جو ہے سیٹھ کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ نیروبی جہاں پہ ارشد شریف شہید ہوئے، وہاں کے پورے میڈیا میں جو ہے ارشد شریف کی فرنٹ پیج پر بہت بڑی بڑی کوریج ہوئی ہے، لیکن ہمارا میڈیا جو ہے خاموش ہے۔ سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں دیکھیں آپ لوگ شیر جیسی زندگی گزاریں۔ اب فیرخن بفل جو ہے وہ شیر کے بعد طاقتور سمجھی جاتی ہے۔ عمران خان نے بتایا
لیکن جب 2-4 شیر آتے ہیں وہ ان بفلوز کو ڈراتے ہیں، وہ بھاگتی ہیں، تو وہ پھر ایک نہ ایک بفلو کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنی خوراک بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا آپ من حیث القوم جو ہیں آپ متحد ہو جائیں، آپ کے اتحاد میں ہی آپ کی آزادی کا راز مضمر ہے۔ اگر آپ اسی طرح ریوڑ کی طرح رہے، بھاگتے رہے، تو ایک ایک کر کے جو ہیں آپ کو ختم کر دیا جائے گا اور آپ بھینس بکریوں جیسی زندگی گزاریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ایسی زندگی گزاریں، آپ آزادی کی زندگی گزاریں، آپ وہ زندگی گزاریں جہاں انصاف ملے، آپ وہ زندگی گزاریں جہاں پر آواز آپ اٹھا سکیں، آپ وہ زندگی گزاریں جہاں آپ کو حقوق ملیں، جہاں صحافت آزاد ہو، جہاں عدل کی حکمرانی ہو، جہاں قانون سب سے بالا تر ہو۔ یہ نہ ہو کہ سائیکل چور پکڑا جائے اور اربوں کا جو ڈکیت ہے وہ مزے سے یا تو بیرون ملک رہے یا ملک میں وہ مافیا بن جائے اور غریبوں کا قتل عام کرتا رہے۔ لہٰذا یہ ارشد شریف کی جو شہادت ہے یہ اس حکومت کو بہت ہی مہنگی پڑے گی۔ حالات یو ٹرن لے رہے ہیں، نئی سے نئی خبر آ رہی ہے، پاک فوج نے بھی کہہ دیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ باقاعدہ ایک ٹائم فریم رکھ کر اس کا فیصلہ جو ہے سامنے آنا چاہیے اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہیں انہیں قرار واقعی نہ صرف سزا دی جائے بلکہ انہیں سر عام پھانسی چڑھا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا سکے کہ جہاں پر صحافیوں پر جو ہیں وہ قدغنے لگیں اور وہ اپنی آزادی، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کی جان بچانے کے لیے وہ بیرون ملک جائیں۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر کیا وجوہات ہیں، کن وجوہات کی وجہ سے ارشد شریف باہر گئے، ایسے کیا سرکمسٹانسز تھے، ایسے کیا حالات تھے جنہیں مجبور کیا کہ وہ باہر جائیں۔ یہ ساری چیزیں اب دیکھنا ہوگی، جانچ پڑتال کرنا ہوگی، تبھی اصل مجرم جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا اور ساتھ اپنے اس چینل کا بھی ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔